شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں حق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، صرف اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھی اور دھیمے لہجے میں کہا، اب جیسے بھی ہیں میرا سہاگ ہیں، میرا نصیب ہیں، مجھے اب کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ لمحہ میرے دل پر نقش ہو گیا۔ اللوے کی وہ بندی میرے ساتھ 30 برس رہی، میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے تانے سنے، مگر میرا پردہ رکھا، میری عزت کو کبھی مجروح نہ ہونے دیا۔ ایک دن قبرستان میں قدم رکھا تو ایک عجیب اندیکھی خوشبو نے میرا استقبال کیا، ایسی خوشبو جو نہ کبھی سونگھی نہ کبھی محسوس کی۔ میں ہر جمعے فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پر جاتا ہوں، لیکن آج کچھ مختلف تھا۔ والد صاحب کی قبر کے چند قدم کے فاصلے پر ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھولوں اور چادر سے ظاہر تھا کہ 2-3 دن پہلے ہی تدفین ہوئی ہے۔ فاتحہ پڑھنے کے لیے رکا تو دل حیرت سے لرز اٹھا۔ خوشبو اسی قبر سے آ رہی تھی۔ مٹی ہاتھ میں لی تو وہ ٹھنڈی تھی، جیسے کوئی پرنور لمس ہو۔ اسی دن دکان پر ایک گاہک آیا اور کہنے لگا، زمان بھائی، آج خوشبو کمال کی لگائی ہے۔ میں حیران ہو گیا، کیونکہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی تھی، لیکن میرے ہاتھوں سے وہی مہک آ رہی تھی جس نے مجھے قبرستان میں بے چین کیا تھا۔ اگلے دن ہفتہ میں خود کو روک نہ پایا، پھر وہی قبر، پھر وہی خوشبو، پھر وہی سکون۔ اتوار کی صبح ایک نورانی چہرے والا شخص اسی قبر پر قرآن خوانی کر رہا تھا۔ جب وہ باہر نکلا، میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ سر، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، جی پوچھیں۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، یہ کس کی قبر ہے؟ ایسی خوشبو، ایسی ٹھنڈک میں نے کبھی محسوس نہیں کی۔ وہ شخص خاموش ہو گیا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، یہ میری زوجہ کی قبر ہے۔ 30 برس کی رفاقت تھی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ ماں بہنوں کو میرا صحرا دیکھنے کا جنون تھا۔ شادی کی پہلی رات میں نے اسے صاف بتا دیا، میں میڈیکلی انفٹ ہوں، اور اس نے وہی پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا، اب جیسے بھی ہیں میرا سہاگ ہیں، مجھے اب کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ 30 سال اس نے میری عزت کا بھرم رکھا، میرے گھر والوں کی ہر زیادتی برداشت کی، بانجھ کہلائی، مگر کبھی زبان نہ کھولی۔ تو بتائیں، اللوے تعالیٰ کیسے نہ خوشبو بکھیرے، کیسے نہ اس کی قبر کو ٹھنڈا نہ کرے، جب اس کی زندگی اتنی پاکباز تھی۔ آج ہم صبر کے دامن کو چھوڑ چکے ہیں۔ ذرا سی آزمائش آئے تو رشتے وعدے سب چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس عورت نے صبر کر کے اللوے کو راضی کیا، اور آج اس کی قبر بول رہی ہے۔